بعد ارشاد فرماتے ہیں۔ چار مصرے نظر فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، چونکہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے اور تو آغاز کر رہا ہوں کہ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، بات دلوں میں اترے تو لبوں کو جنبش دیجیے گا۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی حیدر کو، اور کوئی دیکھ کے حیدر کو ہی مر جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی حیدر کو، اور کوئی دیکھ کے حیدر کو ہی مر جاتا ہے۔ یا علی کہنے سے ایمان سنور جاتا ہے، پر منافق ہے کہ اس نام سے ڈر جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی حیدر کو، اور کوئی دیکھ کے حیدر کو ہی مر جاتا ہے۔ عجب زاویے کے مصرے ہیں کہ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ حرم لگے ہے حرم کے، شعر سننے والے بیٹھے ہیں، شعر کہنے والے بیٹھے ہیں، شعر سمجھنے والے بیٹھے ہیں، میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے، دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا، اجازت دے تو بولیے گا۔ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا۔ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، چوتھا مصرع دلوں سے نکلیے گا، آپ دیکھیے گا۔ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا، وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا، وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ تو بس رہی تھی بستیاں بس وہ وہاں بسنے لگے، بس رہی تھی بستیاں بس وہ وہاں بسنے لگے، بس رہی تھی بستیاں بس وہ وہاں بسنے لگے، نور والے نور کا ایک دائرہ کسنے لگے۔ بس رہی تھی بستیاں بس وہ وہاں بسنے لگے، بس رہی تھی بستیاں بس وہ وہاں بسنے لگے، نور والے نور کا ایک دائرہ کسنے لگے۔ باغیوں سے سن کے بیعت کا یہ بچکانا سوال، اصغر بے شیر بھی میدان میں ہنسنے لگے۔ باغیوں سے سن کے بیعت کا یہ بچکانا سوال، اصغر بے شیر بھی میدان میں ہنسنے لگے۔ باغیوں سے سن کے بیعت کا یہ بچکانا سوال، اصغر بے شیر بھی میدان میں ہنسنے لگے۔ شعر پر نظر کروں، اجازت ہے؟ آپ کی اب ذوق سماعت کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی۔ اللہ اکبر، نہیں حق نہیں ادا کیا آپ نے۔ طالب جو دیکھتے ہیں چوتھے مصرعے پہ کون ساتھ رہتا ہے۔ طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی۔ طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی۔ یہ جستجو تلاش فضائل بھی خوب ہے، اصغر ہنسے تو تیرا رجب یاد آ گئی۔ اللہ، یہ جستجو تلاش فضائل بھی خوب ہے، اصغر ہنسے تو تیرا رجب یاد آ گئی۔ طالب جو مسکرائی تھی دیوار حرم کی، نوشاد بن کے پھر وہ صبح شاد آ گئی۔ یہ جستجو تلاش فضائل بھی خوب ہے، اصغر ہنسے تو تیرا رجب یاد آ گئی۔ شعر سنیے کہ لکھوں کیا شان میں طالب اسے ایک پیاسے کی، لکھوں کا شان میں طالب اسے ایک پیاسے کی، نہر سے خود کو جو پیاسا نکال لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لکھوں کیا شان میں طالب اسے ایک پیاسے کی، کبھی کبھی اپنے شعر پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ نظامت پہ تو دوسروں کے پڑھتے ہیں۔ لکھوں کیا شان میں طالب اسے ایک پیاسے کی، نہر سے خود کو جو پیاسا نکال لیتا ہے۔ کٹے ہیں ہاتھ یہ سچ ہے مگر علی کا علی بغیر ہاتھوں کے سب کو سنبھال لیتا ہے۔ کٹے ہیں ہاتھ یہ سچ ہے مگر علی کا علی بغیر ہاتھوں کے سب کو سنبھال لیتا ہے۔ تو ابھی یہ سلمیہ چاہ پڑھ رہے تھے کہ چاہے وہ لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئے، شعر سنیے کہ کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں،
کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں، حامل مظہر اوصاف جلی آئے ہیں۔ کنز مخفی کے اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں ذکر ہے للطائفین والعاکفین ورکع سجود، ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب شعر سنیے کہ کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں۔ کنز مخفی کے تعارف کو، دل میں اگر ولایت کی مہر ہے تو بولیے گا، کنز مخفی کے تعارف کو ولی آئے ہیں، حامل مظہر اوصاف جلی آئے ہیں۔ پہلے دو نبیوں نے طاہر کیا آ کر کے حرم، پھر کہیں بعد میں کعبے میں علی آئے ہیں۔ پہلے دو نبیوں نے طاہر کیا آ کر کے حرم، پھر کہیں بعد میں کعبے میں علی آئے ہیں۔ تو ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، کوثر نہ پی سکو گے اگر یہ پیا نہیں۔ ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، شعر سننے والے لطف لیتے ہیں، ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، کوثر نہ پی سکو گے اگر یہ پیا نہیں۔ شب عاشور شعر سنیے کہ شمع بجھی پر کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں، شمع بجھی پر کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں، یعنی شجر سے کوئی پرندہ اڑا نہیں۔ شمع بجھی پر کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں، یعنی شجر سے کوئی پرندہ اڑا نہیں۔ اب شعر سنیے کہ بے شیر کی ہنسی ہو یا سجاد کا خطاب، بے شیر کی ہنسی ہو یا سجاد کا خطاب، تیغ علی کا اس سے ہنسی ترجمہ نہیں۔ اللہ اکبر، میں شعر نظر کر رہا ہوں اور مسلسل شعر نظر کر رہا ہوں کہ ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، اگر وجد میں پڑھوں تو پھر الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شائستگی کے پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ تیغ علی، ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، کوثر نہ پی سکو گے اگر یہ پیا نہیں، شمع بجھی پر کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں، یعنی شجر سے کوئی پرندہ اڑا نہیں، بے شیر کی ہنسی ہو یا سجاد کا خطاب، تیغ علی کا اس سے ہنسی ترجمہ نہیں، تیغ علی کا اس سے ہنسی ترجمہ نہیں۔ اب شعر سنیے کہ کیسے مٹے گا نام علی کائنات سے، کیسے مٹے گا، دوسرا مصرع پیش کر رہا ہوں صاحبان نظر کے لیے، کیسے مٹے گا نام علی کائنات سے، سورج سمندروں میں کبھی ڈوبتا نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے شعر نظر فرمایا ہے، کیسے مٹے گا نام علی، سورج دکھتا تو ہے کہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ کیسے مٹے گا نام علی کائنات سے، سورج سمندروں میں کبھی ڈوبتا نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کلام ہوتا ہے، چونکہ قبلہ یہ سب خود شعر کہنے والے بیٹھے ہیں، بغیر ردیف کے تو کلام ممکن ہے لیکن بغیر قافیے کے کلام نہیں ہوتا۔ کلام میں قافیہ ضروری ہے، ردیف ہو یا نہ ہو، بغیر ردیف کے کلام ہو جاتا ہے۔ اب شعر سنا رہا ہوں کہ ساقی اگر نصیب میں جام ولا نہیں، کوثر نہ پی سکو گے اگر یہ پیا نہیں، شمع بجھی پر کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں، یعنی شجر سے کوئی پرندہ اڑا نہیں، بے شیر کی ہنسی ہو یا سجاد کا خطاب، تیغ علی کا اس سے ہنسی ترجمہ نہیں، کیسے مٹے گا نام علی کائنات سے، سورج سمندروں میں کبھی ڈوبتا نہیں۔ تو ایسی سورج سمندروں میں کبھی ڈوبتا نہیں، تو ایسی بنا علی کے ہے سجدوں کی منقبت، ایسی بنا علی کے ہے، ایسی بنا علی کے ہے سجدوں کی منقبت، جس میں ردیف تو ہے مگر قافیہ نہیں۔ ایسی بنا علی کے ہے سجدوں کی منقبت، جس میں ردیف تو ہے مگر قافیہ نہیں۔ شعر سنیے کہ ہاتھوں پہ ہیں رسول خدا کے ابو تراب، ہاتھوں پہ ہیں رسول خدا کے ابو تراب، اس وقت دو کمان کا بھی فاصلہ نہیں۔ ہاتھوں پہ ہیں رسول خدا کے ابو تراب، اس وقت دو کمان کا بھی فاصلہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک منظرنامہ ہے ذوالفقار کے عنوان سے میں پیش کر رہا ہوں، بس اس کے بعد سفر تمام، کہ تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی،
جن سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک چٹاتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں مصرع نظر فرما رہا ہوں، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، جن سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک چٹاتی چلی گئی۔ یہ فیض تیغ ساقی کوثر نہ پوچھئے، اللہ اکبر، یہ تیغ فیض ساقی کوثر نہ پوچھئے، پانی قضا کا سب کو پلاتی چلی گئی۔ یہ تیغ فیض ساقی کوثر نہ پوچھئے، پانی قضا کا سب کو پلاتی چلی گئی۔ شعر نظر کر رہا ہوں کہ پہلے سنا کے موت کی مقتل میں لوریاں، پہلے تیغ علی ہنر یہ دکھاتی چلی گئی، آداب حرب و ضرب سکھاتی چلی گئی، ان خاکیوں کو خاک چٹاتی چلی گئی، جن سے نگاہ اپنی ملاتی چلی گئی۔ یہ فیض تیغ ساقی کوثر نہ پوچھئے، پانی قضا کا سب کو پلاتی چلی گئی۔ شعر سنیے کہ پانی قضا کا سب کو پلاتی چلی گئی، تو پہلے سنا کہ موت کی مقتل میں لوریاں، تلوار چل رہی ہے، پہلے سنا کہ موت کی، اگر آپ جھاگ کے نہیں سنیں گے تو 1 گھنٹہ میں اکیلے ہی پڑھوں گا۔ پہلے سنا کہ موت کی، بھائی ذکر مولا سے غرض ہے، پہلے سنا کہ موت کی مقتل میں لوریاں، پھر سب بسب صفوں کو سلاتی چلی گئی۔ پہلے سنا کہ موت کی مقتل میں لوریاں، پھر سب بسب صفوں کو سلاتی چلی گئی، تو میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی۔ میدان کارزار میں ایک سور پھونک کر شمع حیات و کفر بجھاتی چلی گئی، ایک ضرب سے لئیں کو برابر کا کاٹ کر کیا عدل ہے یہ سب کو دکھاتی چلی گئی۔ تو طالب خوراک بن کے وہ آتے چلے گئے، لقمے سمجھ سمجھ کے یہ کھاتی چلی گئی۔ طالب خوراک بن کے وہ آتے چلے گئے، لقمے سمجھ سمجھ کے یہ کھاتی چلی گئی۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔